وسلم فرماتے تھے وہ کہلواتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے گا تو دین بنے گا. لہٰذا ان الدین عند اللہ الاسلام کا کیا مطلب ہے کہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اللہ کا دین، وگرنہ تو وہ واقعی ادیان کی طرح ہو جائے گا. اگر ہر بندے کی بات دین ہو، اگر مخلوق کی بات دین ہو، ہماری خواہشات کا نام دین ہو، اگر ہماری اپنی کی ہوئی، اپنے شامل کی ہوئی چیزوں کا نام دین ہو، تو پھر ان ادیان باطلہ اور اس دین حق کا فرق کیا باقی رہے گا؟ تو فرق اس کا کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اور اسلام کون سا دین ہے؟ وہ دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا بطور امانت کے، اور ساتھ کہہ دیا، فرما دیا کہ جو موجود نہیں ہے ان تک تم نے پہنچانا بھی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ دین صرف یہ ہے جس پر ہمارا حکم ہے، جس پر ہماری مہر ہے. اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جو اس پر ہماری مہر نہیں ہے، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یہ ہے دین جو دیا جا رہا ہے تمہیں. اور جس نے اس کے اندر کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں پہلے نہیں تھی، دین کے اندر نئی بات پیدا کی جو پہلے نہیں تھی، فَهُوَ رَدٌّ، تو وہ ریجیکٹڈ ہے. یہ ہے دین کا تصور. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. جبریل لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، اس لیے کہ ہمارا واسطہ اللہ کریم کے ساتھ وہ ہیں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ قرآن ہے تو یہ قرآن ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے کہ یہ قرآن ہے تو ہمیں کون بتاتا کہ یہ قرآن ہے؟ کعبہ ہے، کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. علی ھذا القیاس پوری زندگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، میں کبھی نہ چومتا تجھے اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ منبع اور ماخذ ہیں، وہ ہے اصل مرجع و ماوا. اگر ہم نے دین پر عمل کرنا ہے تو دین ہر اس بات کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے. اب آگے اس کی تفصیلات بھی آئیں گی. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اب جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو کوئی بھی ہے، اس کو یہی دین ماننا پڑے گا. کون سا والا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. اب اگر یہودی کہے کہ ہم بھی اسلام پر ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی تو اسلام ہی آیا نا. ہم کہتے ہیں دین تو دین تھا ایک ہی، شریعتیں مختلف ہیں. تو کوئی شخص کہے کہ میں دین پر عمل کر رہا ہوں یہودیت پر عمل کرتے ہوئے، کوئی شخص کہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں عیسائیت پر عمل کرتے ہوئے، اب وہ ورژن دین کا نہیں چلے گا. اب اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اس کا معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اکبر، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی شخص ہو، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی ازم کو ماننے والا ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ اس وقت تک اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی، اس کو کہیں سے پتہ چل گیا، یہ خبر مل گئی کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، وہ دین اپنے فائنل ورژن میں آ گیا ہے، اور دین کا جو آخری شریعت ہے وہ آ گئی ہے. جس کو یہ پتہ چل گیا، اللہ اکبر، ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے دیا گیا تھا، جو میں لے کے آیا ہوں، اس پر ایمان نہیں رکھتا. ویسے کہتا ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں، ویسے کہتا ہے میں
اللہ کے دین کی بات کرتا ہوں، ویسے کہتا ہے میں اسلام کی بات کرتا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتا جو میں لے کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جو میں لے کے آیا ہوں اس کو نہیں مانتا، اور پتہ نہیں کس کس کو مانتا ہے، اور چیزوں کو دین سمجھتا ہے، باوجود اس بات کے کہ لوگوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اب جو حق ہے، جو دین حق ہے، وہ تو وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، آپ کے اعمال و افعال سے، من قول او فعل او تقریر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کے اعمال برقرار رکھے ان سے جو کچھ ثابت ہوا وہ ہے نا دین۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو نہیں مانتا وہ اس امت سے ہو، امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ امت اجابت وہ ہے جو کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، امت دعوت وہ ہے جو ہیں اس زمانے کے لوگ، چاہے وہ یہودی عیسائی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ امت دعوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پوری امت میں سے چاہے وہ امت دعوت ہے، چاہے وہ امت اجابت ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، چاہے وہ یہودی عیسائی کہنے والا ہے، کسی بھی ازم کا ماننے والا ہے، فرمایا اس کو پتہ چل گیا، اس کو خبر مل گئی، اس نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد میری لائی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں رکھتا، کسی اور چیز کو مانتا ہے، تو فرمایا اِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ جہنم میں جائے گا۔ جنت میں لے جانے والا دین وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا دین ہے، جس پر مدینے والے کی مہر ہے، صرف وہ دین ہے۔ اللہ اکبر۔